اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو قرآن کے ساتھ جوڑا رکھے، یہ میری دل سے دعا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن کی کہ ہم لوگ بادشاہ ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی بادشاہت ہم کو دی ہوئی ہے قرآن کی صورت میں کہ قرآن کو پکڑے رکھو تو تمہارے سر کا تاج ہے یہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارا سر ہمیشہ جو ہے نا اللہ کے سامنے سر جھکے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ سر ہمارا بلندی رکھے اس قرآن کی وجہ سے، آمین آمین آمین۔ چلیں جی اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آیا نمبر 162 پڑھیں گے اینڈ 163 آف سورہ آل عمران۔ جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو پڑھایا نا، آپ کو بیک گراؤنڈ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی خیانت کرے، کیونکہ قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والا اپنی خیانت کو لے کر حاضر ہو جائے گا اور اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایک پیغمبر اس چیز کے لیے سب سے زیادہ کانشیس ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو لوگوں کو وارن کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسی بات ہو کہ پیغمبر خود ہی اس بات کو بھول جائے۔ تو جو پیغمبر کے اوپر شک کرتا ہے وہ خود سب سے بڑا منافق ہوتا ہے۔ الحمدللہ یعنی پیغمبر سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ تعالیٰ سے، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ دیانت دار، امانت دار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت ملنے سے پہلے ہی امین اور صادق مشہور تھے۔ سبحان اللہ، امیزنگ کہ وہ کافر جو بعد میں ان کا آ کے انکار کر رہے ہیں، وہ پہلے اور نبوت کے بعد بھی ان کے پاس اپنی چیزیں امانت کے طور پر رکھتے تھے اور ان کو امین کہا کرتے تھے۔ تو جو نبی نبوت ملنے سے پہلے امین اور صادق مشہور ہو تو وہ نبوت ملنے کے بعد اسے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹاپ کلاس امانت داری اور ٹاپ کلاس جو ہے وہ صداقت۔ چلے جی شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا، بھلا، من جو کوئی، اتبع جس نے پیروی کی، تابع عین سے ہے، تبع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، فالو کرنا۔ رضوان اللہ، رضوان را ضاد یا سے ہے، رضوان رضا کو کہتے ہیں، اور رضوان اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ جس نے پیروی کی یا جس نے پیچھا کیا اللہ کی رضا کا مانند، من یعنی مانند ہو سکتا ہے، من اس کے جو با جو پلٹا، با واو حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے، با کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لیکن اچھی حالت سے بری حالت کی طرف پلٹنے کے لیے موسٹلی یوز ہوتا ہے با کا ورڈ۔ تو با جو پلٹے، بسخط غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ ایک ہے جو اللہ کی رضوان کا پیچھا کر رہا ہے، اللہ کی رضا اس کو چاہیے، اور دوسرا ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی طرف کیا چیز آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ وَمَأْوَا اور ٹھکانہ، ہو اس کا، مأوا حمزہ واو یا سے ہے، ٹھیک ہے، ٹھکانہ اس کا جہنم جہنم ہے، اور بئسا کتنا برا ہے یا کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ المصیر بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے، صاد واو را اس کا روٹ لیٹر ہے۔ سور آپ نے سنا ہوا ہے نا، سور پھونکا جائے گا، ہاں سنا ہوا ہے نا، الحمدللہ۔ تو صاد واو را، سور کا مطلب ہوتا ہے کسی جانی پہچانی جگہ کی طرف دوڑنا، جانا، جانی پہچانی جگہ۔ تو مصیر ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ۔ سور جب پھونکا جائے گا تو ہم بھی تو لوٹیں گے نا ایک ہی جگہ کے اوپر۔ اچھا، ہم وہ یا ان کے لیے وہ درجات
درجوں میں ہیں. درجات درجاتن کی جمع ہے دراجیم، لیولز. عند اللہ، اللہ کے پاس، وہ درجوں میں ہیں اللہ کے پاس. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، باصاد را سے ہے، بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، عین میم لام سے ہے. ٹھیک ہے، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. اب جب بھی کسی فعل کے شروع میں یتان لگ جائے، یا تا الف نون میں سے کوئی سا بھی لیٹر لگ جائے تو وہ مضارع ہو جاتا ہے. مضارع کہتے ہیں عربی کے بیچ میں حاضر اور مستقبل کے لیے، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کے لیے ایک ہی طرح کی چیز ہے. آپ ڈٹرمن کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سینس آف دا سینٹینس کہ آیا یہ پریزنٹ ہے یا یہ فیوچر ہے. ٹھیک ہے، تو یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں. ٹھیک، اب دیکھتے ہیں کہ تفسیر کیا ہے اس کی. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو فالو کرتا رہتا ہے، اس کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے. اور دوسرا بندہ ہے جو ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، غصے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور وہ بڑی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. دو بندوں کا کمپیریزن کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ اور اگلی آیت کیا ہے کہ ان کے درجات ہیں اللہ کے پاس. جو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں اور جو ان کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، جن کے دل میں اسلام کی کوئی محبت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کا کوئی خیال نہیں، ان کو صرف اور صرف دنیا نظر آتی ہے، دنیا کے فائدے ان کو اچھے لگتے ہیں، اور دنیا کے فائدے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں کوئی ان کو قباحت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو پھر ان کا لوٹنا جہنم میں ہی ہوگا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت آتی ہے نا، اس میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں ہوں گے. یعنی جیسے جنت کے درجات ہیں نا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے درجات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے جائیں گے پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ تو انسان چڑھتا جائے گا. اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 100 درجات ہیں جنت کے. یعنی جنت کے بیچ میں انٹری تو اللہ کے فضل سے ہوگی، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت کی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا، انٹر ہی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ بھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں بھی نہیں، میں بھی اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. بیکاز جنت کا سودا مہنگا ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا. اچھا، جب جنت میں سب انٹر ہو جائیں گے تو اندر جو درجات ہوئیں گے نا، جو لیولز ہوئیں گے، وہ انسان کے عمل کی وجہ سے ہوں گے، جو اس نے عمل کیے. ٹھیک ہے نا، کہ جیسے انبیاء نے بہت زیادہ نیکیاں کیں اور ان کے فالوورز ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روزہ سکھایا، ساری نیکیاں وہ سکھا کر اور اپنی پوری زندگی اسٹرگل میں گزار کر اور وہ چلے گئے. لیکن آج تک بلکہ قیامت تک ان کو جو فالو کریں گے، ان کو دیکھ کے جنہوں نے نمازیں پڑھی، ان کی زندگی کو دیکھ کے جنہوں نے نیکیاں کی، تو اس کا اجر اور ثواب ان کو ملتا رہے گا. تو ان کی درجات. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی، سبحان اللہ، امیزنگلی. اور اس دعا کا جواب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور سارا کا سارا حج از آل اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں. تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان ہوگی. تو اندر جو ہے نا جنت میں جانے کے بعد سب کے درجات ان کے اعمال کی وجہ سے ہوں گے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے. سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام فردوس ہے. فردوس سے جنت کی 4 نہریں یعنی سیحان، جیحان، فرات اور نیل جاری ہوتی ہیں. فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس ہی کا سوال کرو. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلی. اور
ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے کہ دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہے۔ اتنا فاصلہ جنتیوں کے باہمی درجات کی فرق کی وجہ سے ہوگا، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے اس کی وجہ سے ان کے درجات میں تبدیلی آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ اور کون پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں پہنچے گا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ یعنی کوئی بھی جنت الفردوس الاعلیٰ مانگے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ دے گا وہ جنت میں کوئی کمی تو نہیں ہے، جگہ کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اپنا گول اعلیٰ ترین جنت کو رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہترین جنت مانگیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ۔ لوگ پوچھیں کہ یہ کون ہے؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس کس کیٹیگری میں فٹ ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو اپنے دماغ میں رکھ کر ہر کام کریں۔ ہر کام سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کا کام میں کروں۔ اب یقین کریں کہ جب آپ اپنے کاموں میں اس طرح ڈیسیژن لیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر آپ کے لیے نیکیاں کرنی بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ ہر چیز میں کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو پھر آپ کپڑے بھی لوگوں کی مرضی کے پہنتے ہیں، آپ اپنی سیلیبریشنز بھی لوگوں کی مرضی کی کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کا سیٹ اپ بھی لوگوں کی مرضی کا کرتے ہیں، آپ باتیں بھی لوگوں کی مرضی سے کرتے ہیں اور کھانا بھی لوگوں کی مرضی کا کھاتے ہیں۔ پھر نہیں مزہ آتا زندگی کا، پھر انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے تھالی کا بینگن، کہ کبھی لڑک کے ادھر چلا گیا، کبھی لڑک کے ادھر چلا گیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چلنے والا ہوتا ہے اس کی ایک سالڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ پریڈکٹیبل پرسنالٹی ہوتی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ ایک مومن پریڈکٹیبل ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں کہ وقت بے وقت اس کو پتہ ہی نہ چلے دوسروں کو کہ یہ کیوں ناراض ہو گیا، اور پتہ ہی نہ چلے دوسروں کو یہ کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ نہیں، کیونکہ وہ ایک سالڈ پرسنالٹی کس وجہ سے بنتی ہے کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مین آف پرنسپل، وہ مین آف پرنسپل ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرا کرائیٹیرین کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھ کے میں نے اپنی زندگی کی ساری چوائسز بنانی ہے، اور میرا مقصد اس زندگی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ بس یہ نہیں کہ میرا نفس راضی ہو جائے، میں راضی ہو جاؤں، میرے گھر والے راضی ہو جائیں، دنیا والے مجھ سے راضی ہو جائیں۔ نہیں، یہ چیزیں بالکل سیکنڈری ہیں۔ پرائمری چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ایک وہ بندہ ہے، تو اس کے لیے درجات کیسے ہیں؟ جنت کے اعلیٰ ترین درجات، عیش ہی عیش، آرام، سکون، صحت، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں، کوئی کمانا نہیں پڑے گا، کوئی فکریں نہیں کرنی پڑیں گی، کوئی بیماری کا ڈر نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور کوئی ذمہ داری نہیں، نو رسپانسبلٹی واٹس ایور، بس انجوائمنٹ۔ ایک یہ بندہ اور یہ اس کا انجام ہے اور یہ اس کے درجات ہیں۔ اور دوسرا کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، جو دنیا کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر رکھ دیتا ہے، دنیا کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ He worships himself. Whatever I like I'm going to do, whatever I feel like doing I'll do it. یہ I feel like doing and I don't feel like doing it، یہ کہہ کے آئے کر کے بندہ کسی طرف کا نہیں رہتا، اور دنیا بھی اس کو ٹھوکریں ہی مارتی رہتی ہے سارا وقت۔ دنیا میں بھی ایک قسم کی بے چین زندگی، اور مرنے کے بعد بھی بے چینی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ اخلاق، برے اخلاق سے پناہ کے لیے یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ کیونکہ جب آپ دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں تو دنیا کی اینک آنکھوں پہ لگ جاتی ہے،
بلکہ دل پر بھی دنیا کی انک لگ جاتی ہے، دل کو بھی وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو دنیا سے ریلیٹڈ ہیں۔ آخرت کی فکر ہی بھول جاتی ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری ہمیشگی کی زندگی۔ یہ تو زندگی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، آج ادھر سے آواز آئی، کل ادھر سے آواز آئی، تو ہماری بھی آواز کسی وقت پہنچ جانی ہے نا کہ یہ میری بھی موت کا وقت ہے۔ تو لیکن انسان جب دنیا میں بہت زیادہ انڈلج کرتا ہے، ہر وقت دنیا کی سوچتا ہے، تو پھر وہ اپنی موت بھی بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری بھی بھول جاتا ہے۔ جیسے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم مطلب کیا کمائی کر رہے ہیں اس دنیا میں، کس چیز کو فوکس کیا ہوا ہے ہم نے، اور وہ کتنی پائیدار ہے، کتنی ڈیوریبل ہے۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم دن رات صبح شام اپنی ایک کی ہوئی ہے، یہ کتنی ڈیوریبل ہے، کس طرح ہمیں چھوڑے گی، کتنے سیکنڈز میں چھوڑے گی، اور پھر ہماری کوئی فکر پرواہ بھی نہیں کرے گی، ہمیں بھول جائے گی، اور لوگوں کے بیچ میں لگ جائے گی جو اس کے بیچ میں موجود ہیں۔ اس دنیا سے ہم اپنی وفا نبھاتے ہیں، اور وہ جو آخرت ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، جس گھر کو ہم نے یہاں پر رہ کر اس کی تیاری کرنی تھی، اس کو سجانا تھا، اپنے اصل گھر کو ہم کرائے کے گھر کو سجاتے رہے اور ساری پونجی بھی لگا دی، اور اپنے اصلی گھر کو نہ سجایا، تو پھر کیا مزہ آیا انسان کو۔ تو جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کے بھی درجات ہیں، جیسے جہنم کے درجات ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ چاہنی چاہیے، لیکن اس کے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے کیا درجات ہیں۔ جیسے منافق مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، کچھ منافق ہوتے ہیں جو پکے کٹر کافر ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر کوئی اسلام کی محبت، کوئی شوق، کوئی ولولہ، کوئی ڈیڈیکیشن نہیں ہوتی، نہ اللہ سے پیار، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، نہ دین سے پیار، اور نہ آخرت کی فکر۔ ایسے لوگ فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے۔ اور کیونکہ جب وہ کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو باقی لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو مسلمان ہے نا، اگر یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ کوئی سود میں انوالوڈ ہے تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بھی تو مسلمان ہے، اس نے بھی تو گھر لے لیا سود کے اوپر، ہم کیوں نہیں لے سکتے، جہاں یہ جائے گا وہاں ہم بھی چلے جائیں گے۔ اور لوگ لٹرلی ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں کہ جی کتنے عرصے آپ کرائے پر گزارا کریں گے، آپ کا اپنا گھر ہی کوئی نہیں، کتنے عرصے مسکین فقیر کی زندگی گزاریں گے، چلیں اپنا گھر۔ اور یہ نہیں پتا کہ 30 40 سال تک وہ گھر اپنا ہوتا ہی کوئی نہیں، اور آپ کا کیپٹل پے ہی نہیں ہوتا، آپ تو اس کے اوپر سود ادا کر رہے ہوتے ہیں ہر مہینے، اپنی محنت کی، خون پسینے کی کمائی سود کو چکانے میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو سودی قرضے لینا یہ حرام کام ہے۔ تو منافقوں کی سزا اس لیے بہت زیادہ سخت ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کر کے بہت ساری اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نماز نہیں پڑھتے، تو ہم نے نہیں پڑھی تو کیا برا ہو گیا، اور اگر یہ نماز نہ پڑھ کے ان کے پاس اتنی دولت ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بھی دنیا ہی کمائیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کے درجات مختلف گناہوں کے مطابق عذابوں کے لیے مخصوص ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی، اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی، لیکن سجدے والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے والی جگہ کو کھانا حرام کر دیا۔ جسٹ امیجن، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جس کا سجدے کا نشان ہوگا۔ کون سی باتیں ہوئیں گی جس کی وجہ سے کوئی نماز پڑھنے والا جہنم میں داخل ہو جائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، ہم نے اس بات کو سوچنا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے جہنم کا منہ دیکھنا پڑے۔ جہنم کا ایک درجہ الجحیم ہے، جس کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ پھر دوسرا درجہ الحطمہ ہے، چکنا چور کر دینے والی جہنم۔
جہنم کا تیسرا درجہ حاویہ ہے، گہری کھائی، استغفر اللہ العظیم۔ جہنم کا چوتھا درجہ سقر ہے، یہ سخت جھلسا دینے والی، اور جہنم کا پانچواں درجہ لوا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے منہ کی کھالوں کو دھیڑ کر رکھ دے گی۔ ان سب کی آیات ہیں ساتھ جڑتی ہیں۔ جہنم کا چھٹا درجہ سعیر ہوگا، دہکتی ہوئی آگ، اور جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے، جس میں شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فراسٹ بائٹس بھی ہوتے ہیں نا، انسان کی اسکن جل جاتی ہے، ٹوٹ کے گر جاتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، جو ماؤنٹین کلائمبرز ہوتے ہیں، جو وہ جب اوپر بہت اونچی چوٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کے جسم کے جیسے انگلیاں کٹ کے گر جاتی ہیں، اتنی شدید سردی ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل بھی ہے، ہلاکت اور بربادی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ اور منافقت سے۔ اچھا، اب کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ منافقت سے انسان بچے؟ یعنی کہتا کچھ اور ہے نا منافق، اور کرتا کچھ اور ہے۔ لیٹس سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن بات مانتا ہے دنیا کی، سوسائٹی کی، رواجوں کی، منہ سے کہتا ہے سچ بولنا چاہیے لیکن جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دیانت کا سبق دینا اور خود خیانت کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو نرمی کا سبق دیتا ہے اور خود سختی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور طریقہ منافقت سے چھٹکارے کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو تسبیحات کرتا ہے اس سے منافقت دور کر دی جاتی ہے۔ اللہ کا نام ہی اتنا زبردست ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ شیطان اس بندے سے دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کیوں بسم اللہ کی اتنی شان ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خیر و برکت جڑی ہوئی ہے، اور شیطان اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو جب آپ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں تو شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا اور آپ کوئی غلط کام کرنے سے بچ جائیں گے، ہے نا یہی بات؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ ترین درجے کو میں نے فوکس کیا ہوا ہے، آپ میرے سے وہ کام کروا لیں جو اس درجے تک پہنچاتا ہے، اور جہنم سے مجھے بہت دور رکھیں۔ ایک روزہ ایک انسان کو 70 سال کی مسافت میں جہنم سے دور کر دیتا ہے، ایک روزہ۔ یہ پیر آتا ہے، جمعرات آتی ہے، ایام بیت کے روزے آتے ہیں، شوال کے روزے آتے ہیں، ذوالحجہ کے روزے آتے ہیں، محرم کے روزے آتے ہیں۔ آپ کیا کیا نہیں کر سکتے، کیا کیا نہیں کر سکتا انسان، یقین کریں۔ وی نیڈ ٹو فوکس، ہم نے بہت زیادہ دھیان کرنا ہے۔ بے پرواہی والی زندگی آپ نہیں گزار سکتے۔ اب تو حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت موت، پہلے تو چلے بوڑھے کو موت آتی تھی، بیمار کو موت آتی تھی، اب تو ہر بندہ کسی بھی وقت سیف نہیں ہے، سڑکوں پہ سیف نہیں ہے، گھر میں سیف نہیں ہے، کوئی بھی چیز کوئی بھی جگہ میں سیف نہیں ہے۔ تو ہمیں تو موت کا اور بھی زیادہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے۔ غزہ کو دیکھیں آپ کہ کیا ادھر بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بڑوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دل ایسے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہوا ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہے کہ ہم نیکیاں بھی کر سکتے ہیں، ہمیں امن ہے، سلامتی ہے، ہمارے پاس رزق ہے، تو پھر اس کو استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔